اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10ویں جماعت کے پیارے طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے طلبہ و طالبات، آج جس مشہور معروف شاعر کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیں خواجہ الطاف حسین حالی۔ خواجہ صاحب پانی پت میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی 1837 عیسوی میں اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ آپ کے والد صاحب کا نام عزت بخش تھا۔ بچپن سے ہی حالی کو آلام و مصائب دیکھنے پڑتے ہیں، یعنی مشکلات تو ان کا اس سے سامنا کرنا پڑتا ہے بچپن سے ہی۔ ابھی آپ کی عمر 9 برس ہی تھی کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کی پرورش اس کے بڑے بھائی نے کی۔ چھوٹی عمر میں ہی آپ کی شادی ہوتی ہے، تو پھر روزگار کمانے کے لیے پانی پت سے دہلی چلے جاتے ہیں۔ 1857 میں جب انقلاب برپا ہوتا ہے تو اس انقلاب برپا ہونے کے بعد آپ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، جو جہانگیر آباد کا ایک رئیس شخص تھا، اس سے آپ ملتے ہیں، اور وہ نواب صاحب یعنی نواب مصطفیٰ خان صاحب آپ کو اپنے بچوں کا اتالیق یعنی استاد مقرر کرتا ہے۔ یعنی نواب صاحب کی وساطت سے حالی مرزا غالب کے شاگرد بن جاتے ہیں۔ یعنی اس کے پاس پہلے سے ہی شاگرد تھے مرزا اسد اللہ خان غالب کے پاس، تو غالب کے حلقۂ تلامذہ میں پھر یہ شامل ہوتے ہیں، یعنی انہیں شاگردوں میں یہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ نواب مصطفیٰ خان جو تھے یہ بڑے نہایت ہی مخلص اور علم دوست تھے۔ حالی بھی ان سے بڑے متاثر تھے۔ حالی نے پھر انگلو عربک اسکول میں اس کے بعد فارسی پڑھائی۔ اس کے بعد آپ ماسٹر پیاری لال کے توسط سے لاہور کے تعلیمی بک ڈپو میں کام کرنے لگے۔ وہاں پر آپ کو مولوی محمد حسین آزاد کے ساتھ یعنی کام کرنے کا موقع ملتا ہے، اور انہی یعنی مولوی محمد حسین آزاد کی ایما پر حالی نیچرل شاعری کی طرف یعنی فطری شاعری کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ دوران ملازمت یعنی بک ڈپو پر اپنی ملازمت کے دوران سر سید احمد خان آپ کو علی گڑھ بلاتے ہیں۔ شاعری کی طرف حالی کا فطری میلان تھا، مگر جو روایتی شاعری تھی اس سے وہ بددل تھے۔ حالی ایک نئی نہج کی تلاش میں تھی، ایک نئی شاعری کی تلاش میں تھی، اور سر سید کے خیالات جب آپ نے پرکھنے شروع کیے تو حالی کی زندگی کا رخ سر سید کے خیالات نے مکمل طور پر پھیر کے رکھ دیے، اور سر سید تحریک سے متاثر ہو کر حالی نے اپنا مورکۃ الآراء مسدس مدو جزر اسلام لکھا، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ آپ کی مشہور کتاب ہے مسدس حالی۔ حالی اردو شعر و ادب میں ایک میلان ساز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ اردو کے بڑے شاعر بھی تھی اور ادیب بھی تھی۔ اردو نثر میں بھی ان کی قابل قدر تصانیف یعنی کتابیں موجود ہیں، جن میں یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید ہیں۔ حالی نے اپنے دیوان کا مقدمہ لکھا، جس میں اردو شاعری پر سیر حاصل بحث کی، جو کہ بعد میں الگ سے مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے شائع ہوا۔ خواجہ الطاف حسین حالی نے اردو شاعری کی ہر صنف میں قسمت آزمائی کی۔ غزلوں کے مقابلے میں ان کی نظمیں زیادہ مقبول ہوئی ہیں۔ ان نظموں میں مسدس، مرثیہ غالب اور مناجات بیوہ
قابل ذکر ہے۔ آخر آپ 1914 میں پانی پت میں انتقال فرما دیتے ہیں اور وہاں پر ہی پانی پت ہی میں آپ سپرد خاک کیے جاتے ہیں۔ یہ تھی جانکاری اس عظیم اور معروف مشہور شاعر کے متعلق خواجہ الطاف حسین حالی۔ اسی آئیے اب ہم اس کا خواجہ الطاف حسین کا لکھا ہوا یہ قطعہ پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے نوکروں پر سخت گیری کرنے کا انجام۔ نوکروں پر سخت گیری کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ ایک آقا تھا ہمیشہ نوکروں پر سخت گیر، درگزر تھی اور ساتھ ان کی رعایت تھی کہیں، بے سزا کوئی خطا ہوتی نہ تھی ان کی معاف، کام سے مہلت کبھی ملتی نہ تھی ان کے تئیں، حسن خدمت پر اضافہ یا صلہ تو درکنار، ذکر کیا نکلے جو پھوٹے منہ سے اس کے آفرین۔ تو پیارے بچوں آج اتنا ہی ہم پڑھیں گے، تو آئیے ان اشعار کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خواجہ الطاف حسین حالی ایک سخت گیر مالک اور اس کے نوکروں کو یہاں زیر بحث لاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ایک مالک ہوا کرتا تھا جو ہمیشہ اپنے نوکروں پر بڑا سخت گیر ہوتا تھا، درگزر تھی اور نہ ساتھ ان کی رعایت تھی کہیں۔ نہ یہ درگزر جب کبھی ان سے کوئی خطا سرزد ہوتی تو درگزر نہ کرتے تھے، اور جو یہ کام کرتے تھے اس کام میں انہیں رعایت دینے کا وہ نام نہیں لیتا تھا۔ نہ رعایت اس کے ہاں تھی نہ درگزر اس کا وطیرہ تھا اس سخت گیر مالک کا۔ بے سزا کوئی خطا ہوتی نہ تھی ان کی معاف، ان سے جب ان نوکروں سے کوئی خطا ہوتی، کوئی بگڑنے کا کام ہوتا، انہیں معمولی سی کوئی خطا ان سے ہوتی، کوئی گناہ ان سے سرزد ہوتا تو یہ معاف کرنے کا نام نہیں لیتا تھا، کبھی بھی اپنے ان نوکروں بیچاروں کو خطا سرزد ہونے پر معاف نہیں کرتا تھا۔ اتنا سخت گیر تھا یہ مالک، کام سے مہلت کبھی ملتی نہ تھی ان کے تئیں۔ ایک طرف اتنا سخت گیر، دوسری طرف یہ نوکر بیچارے کام کرتے ہی تھے، مسلسل اپنے کام میں مگن ہوتے رہتے تھے، اس میں بھی اس کے ہاں بالکل مہلت نہیں ہوا کرتی تھی۔ حسن خدمت پر اضافہ یا صلہ تو درکنار، اتنا کام یہ نوکر اس اپنے مالک کی کرتے تھے۔ تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے مالک ہوتے ہیں اس دنیا میں جو بڑے رحم دل قسم کے ہوتے ہیں، جو معمولی اچھے کاموں پر اپنے نوکروں کو اپنے طرف سے انعامات سے نوازتے ہیں، لیکن اس کے ہاں یہ چیز معدوم تھی۔ وہ بڑی خدمت کرتے اس مالک کی، پر ان بیچاروں کو کہاں اضافی صلہ ملتا، اضافی مزدوری ملتی، انعام کی تو بات ہی نہیں، پوری مزدوری بھی نہیں انہیں ملتی تھی، تو انعام لینے کی بات ہی نہیں تھی۔ تو آگے فرماتے ہیں ذکر کیا نکلے جو پھوٹے منہ سے اس کے آفرین، یہ ان کا نام تک لینا گوارا نہیں کرتا تھا، یعنی ان خدمت گزار نوکروں کا نام تک لینا یہ گوارا نہیں کرتا تھا۔ اب کہاں اس کے منہ سے ان کی تعریفوں کے کلمات نکل پاتے؟ تو اتنا سخت گیر یہ مالک تھا اپنے نوکروں کے تئیں۔ تو پیارے بچوں آج اتنا ہی ہم پڑھیں گے، تو کل اس کے آگے پڑھنے اور سمجھنے کی ان اشعار کو
کوشش کریں گے. تو دیجیے مجھے تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.